اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں وہ اچھی باتیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ ہمارے معلومات میں، ہماری نالج میں اور اضافہ ہو سکے اور ہم اس پر عمل انشاءاللہ کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کے لیے اسلام نے ممانعت کی ہے، ان چیزوں کو، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے منع کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی ممانعت فرمائی کہ لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف کی جائے۔ اس بات سے روکا گیا ہے کہ لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف نہ کی جائے، اور فرمایا کہ ایسی تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈال دی جائے کہ جو کسی کے منہ پر تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرنے والے کے منہ پر خاک ڈالنے کا مطلب کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے لیے یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو تمہاری منہ پر تعریف کر رہا ہے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ مطلب اس کی بات کو اگر تم نے زیادہ سیریس لے لیا، زیادہ غور سے سمجھ لیا، تو یا تو تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے گا یا تو تمہارے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ انسان کے منہ پر تعریف کرتے ہیں ان کے منہ پر خاک ڈال دی جائے، یعنی ان کے بات کو زیادہ دھیان سے، زیادہ غور سے نہیں سننا چاہیے۔ اور سب سے بہترین جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے وہ منہ پر تعریف کرنے والا نہیں، بلکہ جو اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنے والا ہوتا ہے، وہی تعریف قابل تعریف ہوتی ہے جو لوگ اس کے منہ پر نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی کسی ایک مزدور کی مزدوری ظلم سے رکھ لے اور اس کو نہ دے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب حبط کر دیتا ہے اور بہشت کی خوشبو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یہاں پر مزدور کی مزدوری کے بارے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو مزدوروں سے محنت مزدوری تو خوب کروا لیتے ہیں، لیکن جو ان کا حق ہوتا ہے، جس پر ان کی بات ہوتی ہے، ان کو پوری رقم نہیں دی جاتی ہے۔ اور واقعاً جو مزدور ہوتے ہیں وہ بہت ہی محنت سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اس بات پہ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کبھی بھی مزدور کی مزدوری کو ہڑپو نہیں، بلکہ آپ نے جس مزدوری پر طے کیا ہے آپ اتنا دیجئے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اپنی خوشی سے بڑھا دیجئے، لیکن کبھی کم نہ کیجئے۔ اب اگر ہم تیسری بات کی طرف بڑھیں تو تیسری بات قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید کو حفظ کر کے بے پرواہی سے اس کو بھلا دے گا تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن میں باندھے جائیں گے، اور حق تعالیٰ ہر آیت کے عوض ایک سانپ اس پر مسلط کر دے گا، سوائے اس کے کہ کسی اور صورت سے اس کی بخشش ہو جائے، لیکن بخشش نہیں ہوگی۔ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیا ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں خوب واقف ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن سے دور ہو رہا ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر چلا جا رہا ہے، اس کے لیے تاکید کی گئی اگر تم نے ایسا کیا، قرآن کو پڑھا، سمجھا، حفظ کر لیا، تو سمجھ لو ایک ایک آیت کے بدلے تمہارے سر پر ایک ایک سانپ لٹکائے جائیں گے، مسلط کر دیے جائیں گے، اور تمہارے لیے کوئی بھی بخشش کا سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اب اور آگے بڑھیں تو انگوٹھی اور انگشتری کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیتل اور لوہے کی انگشتری پہننے کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی نہ پہنی جائے، یا تو چاندی کی پہنی جائے یا تو سونے کی پہنی جائے۔ عموماً لوگ فیشن میں یا اچھی لگی تو کوئی بھی طرح کی انگشتری یا انگوٹھی کو آراستہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، کیا یہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس چیز کو ممانعت کی گئی ہے، دیکھو پیتل اور لوہے کی انگشتری نہ پہنو۔ اور آگے بڑھیں تو
بتایا گیا ہے اسی انگشتری سے ریلیٹڈ کہ اس بات کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کسی حیوان کی تصویر نگینے پر نقش نہ کریں۔ جب ہم انگوٹھی پہنتے ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی نگینہ، کوئی نہ کوئی نگ ضرور جڑا رہتا ہے۔ تو یہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کوئی بھی نگ اگر چنو، سلیکٹ کرو تو اس پہ اس بات کا غور کرو، اس بات پہ دھیان دو کہ اس پہ کوئی حیوان کی تصویر تو نہیں بنی ہے۔ یہاں تک تاکید کی گئی ہے نگینے پر بھی حیوان کی تصویر نہیں بنی ہونی چاہیے۔ جبکہ لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں حیوانات کے، یہ سب اسلام میں حرام ہے، اس لیے اس پہ ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔